سورۃ الاحقاف جو ہے وہ ہمارے سامنے تین بڑے بنیادی سوال رکھتی ہے۔ سچائی کیا ہے، تاریخ سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو آئیے اس سورت کے گہرے پیغامات میں اترتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی آپ دیکھیں اس کے سورس کی طاقت کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ یہ کوئی انسانی فلسفہ یا نظریہ نہیں، بلکہ یہ پیغام سیدھا کائنات کے خالق کی طرف سے ہے، یعنی یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے کی پوری سورت قائم ہے۔ اب دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی بنیادی بات سامنے آتی ہے۔ کائنات کوئی حادثہ نہیں ہے، اسے حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور ایک مقررہ مدت کے لیے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ایک دن آئے گا جب سب کا حساب ہونا ہے۔ یہ زندگی کو ایک امتحان بنا دیتا ہے، نہ کہ محض ایک کھیل۔ تو پہلا بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ تاریخ سے آتا ہے، ان قوموں کی کہانی سے جنہوں نے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر پیغام اتنا صاف اور واضح ہے تو لوگ اسے جھٹلاتے کیوں ہیں؟ سورت اس کا جواب ہمیں تاریخ کے اوراق سے دیتی ہے اور ہمیں سیدھا قوم عاد کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے قوم عاد کا، ایک ایسی تہذیب جو اپنی طاقت، اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر بڑا فخر کرتی تھی۔ لیکن طاقت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ ان کے پاس ایک وارننگ بھیجی گئی جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی قوم چاہے کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، حساب کتاب سے بالاتر نہیں ہے۔ آپ سوچیں، قوم عاد کے پاس کیا نہیں تھا؟ طاقت تھی، وسائل تھے، سوچنے سمجھنے کی پوری صلاحیت تھی، لیکن یہ سب کچھ بیکار ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حقیقت کو جھٹلا دیا، اور جن جھوٹے خداؤں پر ان کا بھروسہ تھا وہ تو انہیں بچا ہی نہ سکے۔ یہ تاریخ کا ایک بالکل صاف سبق ہے کہ دنیاوی طاقت خدا کے فیصلے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تاریخ کے ان بڑے بڑے اسباق کے بعد سورت کا رخ اب ہماری بہت ہی ذاتی ذمہ داریوں کی طرف مڑتا ہے، یعنی ہمارے خاندان کے اندر۔ اب سورت کا موضوع سب سے بنیادی انسانی رشتے پر آ جاتا ہے، والدین اور اولاد کا رشتہ۔ اور یہاں پر حکم بالکل واضح ہے، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ قرآن یہاں ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، احسان۔ احسان کا مطلب صرف اچھا سلوک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بہترین، اعلیٰ ترین درجے کا سلوک، کمال درجے کا سلوک۔ یہ دراصل اس گہری قربانی کا اعتراف ہے جو والدین اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں والدین کی قربانیوں کا پورا سفر دکھاتا ہے۔ ماں کی وہ تکلیف جب وہ حمل میں ہوتی ہے، پھر پیدائش کی تکلیف، پھر وہ 30 مہینے جس میں حمل اور دودھ پلانے کا عرصہ شامل ہے، اور پھر جب انسان خود 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ یہ طویل سفر ہی اس گہرے احترام کی بنیاد ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سورت ہمیں دو بالکل الگ رویوں کا موازنہ کر کے دکھاتی ہے۔ ایک طرف ہے نیک اولاد جو 40 سال کی عمر میں پہنچ کر دعا کرتی ہے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی نیکی مانگتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ نافرمان اولاد ہے جو اپنے والدین سے کہتی ہے اف ہے تم پر، اور قیامت کے وعدے کو ہی جھٹلا دیتی ہے۔ ظاہر ہے ان دو راستوں کا انجام بھی بالکل مختلف ہوگا۔ اور آخر میں سورت ہمیں حتمی نتیجے یعنی فائنل رزلٹ کی طرف لے جاتی ہے، فیصلے کا دن جب ہر ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہاں کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی جنات، انہوں نے بھی قرآن سنا، اور ان کا رد عمل تو بالکل فوری تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ پیغام کتنا آفاقی ہے، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے۔ اور ذرا سنیں کہ جنات نے اپنی قوم سے جا کر کیا کہا۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ صرف سن کر خاموش نہیں رہے، بلکہ خود اپنی قوم کو خبردار کرنے والے بن گئے۔ اور بالآخر سورت ہمیں فیصلے کے دن پر لے آتی ہے جہاں ساری انسانیت کو ان کے اعمال کی بنیاد پر دو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہاں انجام بالکل صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے، ان کے بہترین اعمال قبول ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جنہیں وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے وہ وہاں ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور آخر میں سورت یہ سوال واپس ہم سب پر چھوڑ دیتی ہے۔ پیغام پہنچا دیا گیا، تاریخ سے مثالیں دے دی گئیں، ذمہ داریاں بھی بتا دی گئیں، اب انتخاب ہر ایک کا اپنا ہے۔ اس پکار پر کیا جواب دیا جائے گا، یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے سوچنا ہے۔